نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ العمران میں فرماتے ہیں، اور اگر تم سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ تم سے دور چلے جاتے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج کا موضوع ہے بچپن یا چائلڈہڈ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہر بچہ قلب سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں قلب سلیم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ مستقبل میں کیا بنے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی تربیت کی طرف سے منہ موڑ لیں، بلکہ اس کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات کے خالق نے ہر بچے کو مکمل شخصیت دے کر بھیجا ہے۔ اس کی زندگی کا 1 سال مکمل بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ سب سے زیادہ بچے کو سمجھنے میں جو ہستی مددگار ہوتی ہے وہ ماں ہے، کیونکہ پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی بچہ اس کی عادات سے زیادہ سیکھتا ہے۔ جیسے بہت سی ماؤں کا کہنا ہے کہ بچہ دوسروں کے سامنے تو اچھی طرح رہتا ہے اور ہمارے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، اس چیز سے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ اپنا نظریہ درست کریں۔ اگر جو بچے آپ کے سامنے یعنی اپنی ماں کے سامنے اگر بدتمیزی کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ بدتمیزی نہیں کر رہے، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے والی، بچانے والی ہستی ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر ان سیف زون۔ لہٰذا اس طرح کی غلطیاں ماں بالکل نہ کریں کہ دیکھیں آپ دوسروں کو چھوڑ دیں، یہ اس نے کہا اس نے کہا۔ آپ اپنے بچے کو دیکھیں، اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے، کیونکہ اگر آپ خود بھی دیکھیں نا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے بعد ہم اپنی ماں سے ہی بات کرتے ہیں نا۔ تو بس بچہ کی بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میری جو سب سے بڑی خیر خواہ ہے وہ میری ماں ہے۔ اب ایک اور چیز، اسی طرح اکثر والدین شکایت کرتے نظر آتے ہیں، جوان اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ اگر والدین ماضی میں جائیں اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کا بچہ 2.5، 3.5، 4 سال کا تھا اور وہ کسی بات پر غصہ کر رہا تھا، تو آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ نے بچے کو چپ کرانے کے لیے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے وہ معصوم بالکل گمسم ہو گیا اور چپ ہو گیا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ 3.5 سال کے بچے کو جب غصہ آتا ہے، اسے غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہاں کم کرنا ہے کہاں زیادہ کرنا ہے، بس وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اب یہ کام ماں باپ کا ہوتا ہے کہ اس کو بہت آرام اور پیار سے سمجھائیں، کہ مسئلہ پوچھیں کیا مسئلہ ہے، وہ کیا الجھن ہے، اور پھر اس کی الجھن دور کریں۔ اور جو ماں باپ اس طرح کرتے ہیں وہ اپنے بڑھاپے کے لیے ایک نیک اور فرما بردار اولاد پروان چڑھا رہے ہیں، اور جو والدین تھپڑ مار کے یا چیخ کے یا ڈانٹ کے اپنے بچے کو چپ کرا رہے ہیں، تو پھر وہ اس وقت تو بچہ چپ ہو جائے گا کیونکہ وہ کمزور ہے اور آپ مضبوط ہیں، مگر جب آپ کمزور ہوں گے اور وہ مضبوط ہوگا تو وہ اس کا جواب دے گا۔ اور یہی جو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عزت نہیں کرتے یا یوں کرتے ہیں، تو یہ آپ اگر دیکھیں نا، کہیں نہ کہیں آپ نے غلطی کی ہوتی ہے ماضی میں۔ اسی طرح جوائنٹ فیملی میں رہنے والے بچے اکثر اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے کھلونے، کھانے کی چیزیں دوسرے بچے چھین لیتے ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ماں کا کردار یہ ہے کہ اگر وہ مثبت اور اچھا اپنے بچے کو بنانا چاہتی ہے تو اس کا کردار یہ ہے کہ وہ بچے کو پیار سے سمجھائیں کہ جب آپ مل کر کھیل رہے ہیں تو بغیر روئے، بغیر غصہ کرے، آپ اپنی جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان سے کہیے، بھیا اب آپ کی باری ہے، کل میں کھلونے لایا تھا یا میں نے کھانے کی چیز لی تھی اور اب آپ کی ٹرن ہے۔ اس طرح بچے میں حالات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ اس کی بہترین شخصیت پروان چڑھے گی۔ مگر آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو سے، ماں کیا کہتی، کھلونے چھپا دو، چلو کھانا اندر کمرے میں چھپ کے کھاؤ ورنہ یہ سب لوگ لے لیں گے تم سے۔ اب اس طرح کیا ہوتا ہے، ایک بدنیت اور بری شخصیت پروان چڑھ رہی ہے۔ اکثر آپ کی ملاقات، اکثر تو میں نہیں کہوں گی مگر کبھی آپ کی بھی کوئی نہ کوئی، آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی نہ کوئی اچھی خاصی باشعور خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنے ساتھ رہنے والوں سے پھل، دہی، ایسی معمولی چیزیں چھپا دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمی ان کے اندر
بچپن سے ڈالی گئی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب وہ چھوٹی تھی انہیں یہی کہا گیا تو اب ان کے اندر یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہی ہیں. اہم بات آپ کے محسوس کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک بچہ ایک ماہر نفسیات ہوتا ہے. بچہ سمجھتا ہے اسے کہاں رونا ہے، کہاں غصہ کرنا ہے، اور کہاں بھوک ہڑتال کرنی ہے، اور کہاں اچھل کود مچانی ہے، اور کہاں پر چیزیں پھینکنی ہیں. وہ وقت اور حالات کے حساب سے بلیک میل کرتا ہے. اب یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو لاڈ پیار میں مکمل ایکسپلائٹ ہو چکے ہوتے ہیں، مگر وہ والدین جو اپنے بچے کو سمجھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ورکشاپس یا کتابیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت کم ہے بلکہ وہ دوسروں کے تجربات سے اپنے بچے کو سنوارنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. یہاں اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچے کا مطالبہ اگر درست ہے مگر آپ کی مجبوری ہے تو پیار سے سمجھا دیں، اور اگر غلط ہے جب بھی خود پر قابو رکھیں اور میٹھی اور محبت بھری زبان کا استعمال کریں، کیونکہ ٹو سیو دیئر چائلڈہڈ. اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں بجے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگ لاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام علیکم.